اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ قرآن جو ہے یہ تو ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دے گا قیامت والے دن۔ تو اب یہ لوگ جو زیادہ تر دنیا میں چلتا ہے، وہ اللہ پوچھے گا بھائی یہ نماز پڑھتے تھے؟ ہاں جی پڑھتے تھے۔ روزہ رکھتے تھے؟ ہاں جی رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ ہاں جی حج کیا نہیں کیا، زکوٰۃ دی نہیں دی، قربانی کی نہیں کی۔ قرآن کا علم سیکھنا فرض ہے۔ اللہ جب یہ پوچھے گا کہ یہ آیت پہ تم یتیم کی خاطر نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، تو اس آیت کا آپ کیا جواب دیں گے؟ دنیا میں تو سارے لوگ بولتے ہیں ہاں ہاتھ کھڑا کرو کس کو اس کا سوال کا جواب آتا ہے، تو بولتے ہیں کتنا انٹیلیجنٹ آدمی ہے، تو اس کو کتنا اس کے بعد نالج ہوگی۔ لیکن اللہ کے سامنے اللہ کہتے ہیں قیامت والے دن یہاں دنیا میں تو تم ان کی طرف سے بحث کر لو گے، قیامت والے دن اللہ سے کون بحث کرے گا، جھگڑے گا؟ تو آیت سنتے ہیں، غور فکر سے قرآن کو سنیں اور ساری آیتوں کو پڑھیں سمجھیں، پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ مائدہ کی 7 نمبر کی آیت کہہ رہی ہے، اور اللہ نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم نے اس سے قول لیا تھا، یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے حکم سن لیا اور قبول کیا، اور اللہ سے ڈرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ دلوں کے بھید قیامت والے دن جانچے جائیں گے، دل میں کیا بھید تھے۔ پھر سورہ غافر کی 47-48 کہہ رہی ہے، جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے، سب سے بہترین سننے والا، بہترین دیکھنے والا، بہترین سمجھنے والا اور بہترین سمجھانے والا اللہ۔ پھر اسی کی 47 کہہ رہی ہے، اور جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے تو ادنا درجے کے لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ بڑے آدمی کہیں گے کہ تم بھی اور ہم بھی سب دوزخ میں رہیں گے، اللہ بندوں میں فیصلہ کر چکا۔ اللہ اکبر۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک ایک آیت پہ غور کریں، سمجھیں، اس پہ پڑھیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ علم، ایمان، اخلاص کے ساتھ اعمال چاہیے۔ جس لوگوں نے 50-60 سال کی زندگی گزار لی اور وہ خالی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور یہ اسی کے گرد گھوم رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھ لیں قرآن کا 10% بھی حصہ ابھی تک نہیں، یعنی کہ اس پہ عمل سمجھا اور نہ اس پہ عمل کیا۔ گھر والے، یتیم، رشتہ دار، محتاجوں، مسکینوں کی، بیواؤں کی، مسافروں کی، سب کی مدد کرنی ہے۔ تو پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں، عمل کرتے جائیں۔ اگر عمل نہیں کیا اور نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اس آیت کا اللہ کہتا ہے اس کو خیر و شر کے دونوں راستے دکھا دیے، نہ گزر سکا گھاٹی سے۔ تم کیا سمجھے گھاٹی کیا ہے؟ چھڑانا گردن کا کسی کا قرضے سے، اور کھلانا بھوک کے دن، کھانا غریب رشتہ دار کو، فقیر خاکسار کو۔ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو فلسطین والے بھی اپنا کام، اپنا گھر، اپنی فیملی کرتے تھے، پورے قرآن پہ نہیں چلتے تھے، تو آج دیکھ لیں کیا حال ہے۔ سیریا، لیبیا، عراق، سب فارغ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا قرآن، پوری دنیا، پورا قرآن پہ عمل کرنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تو اس پہ عمل کرنا ہے، تو آپ جنت میں کوالیفائی کر سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کی رحمت سے، اعمالوں سے نہیں۔ علم، ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعمال چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔